سنن ابی داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس چیز کا فرق نشہ آور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے. فرق یعنی بڑی کوانٹٹی تو اس کا چھوٹا حصہ بھی. 3 سا وزن جس میں آتا ہے وہ فرق کہلاتا ہے. اسی طرح انرجی کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے بھی نشہ دلانے والی چیزیں حرام ہیں. دیلم ہمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول بے شک ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں, ہمیں پرمشقت کام کرنا پڑتا ہے. ہم اس گندم سے ایک مشروب بناتے ہیں جس سے اپنے کام میں طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے علاقے کی سردی کا دفاع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ مشروب نشہ دیتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تو اس سے بچو. میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا اگر وہ نہ چھوڑے تو اس پر ان سے قتال کرو. یعنی پھر ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف بات جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ شراب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو ہر قسم جس میں نشہ ہو وہ حرام ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت یہ 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی: انگور, کھجور, شہد, گندم اور جو سے. اور شراب یعنی خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے, عقل کو چھیڑ دے. اسی طرح شراب سے سرکہ بنانے کی حرمت ہے, یعنی سرکہ ویسے اپنے طریقے سے بنایا جائے لیکن شراب سے نہیں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کو سرکہ بنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں. اسی طرح شراب سے علاج کرنے کی بھی حرمت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں بلکہ دا ہے. دا کا مطلب بیماری ہے. شراب جو ہے اس سے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ہمارے دین میں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تو جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کو ام الفواحش اور اکبر الکبائر کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. جو اس کو پیے گا وہ اپنی ماں, اپنی خالہ, اپنی پھوپھی سے زنا کر بیٹھے گا. پھر ہر طرح سے ملعون فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے. خود شراب کی ذات پر, اس کو نچوڑنے والے پر, نچڑوانے والے پر یعنی جو آرڈر کرے, اس کے بیچنے والے پر, اس کے خریدنے والے پر, اس کے اٹھانے والے پر, جس کے پاس لے جائی جائے اس پر, اس کی قیمت کھانے والے پر, اسے پینے والے پر, اس کے پلانے والے پر. اسی طرح ایک اور حدیث میں شراب کو ہر شر کی کنجی بتایا گیا ہے.